تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یونس ہے۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو میں نے آپ کو گروپ گنوائے تھے کہ پہلا گروپ تھا سورہ فاتحہ مکی اور 4 مدنی صورتیں، دوسرا گروپ تھا 2 مکی صورتیں سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں آئیں سورہ انفال اور سورۃ توبہ۔ اب ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے، 11ویں پارے کے تقریباً مڈل سے، اور یہ چلے جائے گا 18ویں پارے کے مڈل تک، ٹھیک ہے۔ اور سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج، اور اس کے بعد آئے گی سورۃ مومنون، اور پھر ایک سورت آئے گی سورۃ نور کی جو مدنی سورت ہوگی۔ زمانہ نزول ان کا بھی وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری 4 سال۔ پھر اس میں 3 کے سیٹ ہیں۔ یہ پہلا جو سیٹ ہے وہ کیا ہے، سب گروپ ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی، سورہ یونس اور سورہ ہود، اور تیسری جو ہے اس کا ضمیمہ ہے۔ ان دونوں میں رسولوں کا تذکرے ہوں گے لیکن کنورسلی پروپورشنل ہوں گے۔ سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذرا زیادہ ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کا کم ہوگا۔ اس کا الٹ ہوگا کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تقریباً 2 رکوع ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چند آیات ہوں گے، اور پھر درمیان میں ایک رکوع جو ہے ان تمام رسولوں کے لیے، حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ یونس کے اندر جو بنیادی دینی موضوعات ہیں وہ زیادہ زیر بحث آئیں گے، اور سورہ ہود میں نسبتاً کم ہوں گے، ادھر بھی لیکن کم ہوں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الیک الی رجل، کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے وحی کی ہے ایک بندے کی طرف انہی میں سے، ان انذر الناس کہ لوگوں کو خبردار کر، وبشر الذین آمنوا اور مومنوں کو خوشخبری دے، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے عزت و سرفرازی ہے سچی ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن کافر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ٹپیکل انداز مکی صورتوں کا، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، اس خلق کی ابتدا کی ہے، اور پھر وہ اسے دہرائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہوئے اچھے عمل کرتے ہیں وہ بدلہ دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، رہے کافر تو ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو بنایا روشنی دینے والا، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا روشن، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی چاند کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم دنوں اور سالوں کا حساب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین میں، لا آیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب یہ بڑا ٹیپ کا لفظ ہے اس صورت کا، بار بار آئے گا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اس کا مین تھیم جو ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون،
اور وہ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اپنی کمائی کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی صدا وہاں پر یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہمی جو گریٹنگ ہوگی وہ السلام علیکم ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری بات جو ان کی زبان پر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ انسانوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جتنی یہ کر رہے ہیں اپنے لیے، بالخیر بھلائی مانگنے میں، لقضی الیہم اجلہم، تو پوری ہو جاتی ان کی مہلت عمر۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملاقات کی۔ دیکھیں وہ لفظ پھر آ گیا، کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے، او قائدن، اور بیٹھے ہوئے، او قائمہ، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے، کلم یدعونا، کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، الی ضر مسہ، اس مصیبت کے وقت جو اسے پہنچی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کی کرتوتیں ہم پرکشش بنا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، البتہ ہلاک کر چکے ہیں ہم بہت سی قوموں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، ظلم کی روش اختیار کی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پیغمبر ان کی طرف آئے واضح نشانیاں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور لیکن وہ تیار ہی نہ تھے ان کی بات پر ایمان لانے کے لیے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے ان کو نائب یعنی سکسیسر زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور پھر جب پڑھ کر سنائی گئی ان کو ہماری واضح آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو آخرت کا انکار کرنے والے یعنی جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، کہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں امینڈمنٹ کرو، یہ بڑا ریجڈ ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ کردار تھا مکے کے اندر، خاص طور پر جس کا سر خیال وہ تھا، کیا نام اس کا، ولید بن مغیرہ۔ یہ بڑا کھاتا پیتا آدمی تھا، خود یہ باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور اس کے آگے کئی بیٹے تھے اور سب سامنے موجود تھے۔ بہت جائید والا تھا، جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے بھی سیانے، تو انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا، سمجھدار مانا جاتا تھا۔ تو یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انٹلیکچوئل تھا اور قرآن مجید کی ادبیت سے بہت متاثر تھا، اس کا دل مانتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے۔ چوری چوری آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتا تھا، اور پھر آ کے ملاقات بھی کرتا تھا اور الٹے سیدھے مشورے بھی دیتا تھا۔ اصل میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، لیکن آپ بھی تو بڑے ریجڈ ہیں نا۔ اب ریجڈیٹی کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہم تو بڑی ٹھاٹ سے مغرب کی نماز میں اور لاؤڈ اسپیکر پر تبت یدا ابی لہب پڑھ لیتے ہیں، تو جہاں وہ بدبخت ابو لہب زندہ موجود تھا اور وہاں جب پڑھی جاتی ہوگی تبت یدا ابی لہب، تو کیا قیامت آتی ہوگی۔ مشورے دینا اس قسم کے، اس قسم کی صورتیں آپ نکال ہی دیں تو پھر تو صلح ہو سکتی ہے آپ کی قریش کے ساتھ۔ اب پھر اگر آپ کا یعنی وے آف سپیکنگ یہ ہوگا پھر کیسے صلح ہوگی؟ تو یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ اور بدل ہو، یا اس کو بدل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی خواہش نفس سے بدل سکوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ،
علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ پڑھ کر سناتا میں یہ تمہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر تک دیتا، یوں ترجمہ ہوگا۔ فقط لبثت فیکم عمرا، اور میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، من قبلی، اس سے پہلے بھی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہو، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچاتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہو ان سے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہوئے ایسی بات کی جسے نہ وہ جانتا ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور سب کے سب لوگ ایک امت تھے۔ فاختلفوا، پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ طے ہے کہ انہیں اتنی مہلت دینی ہے، ورنہ ان کی کرتوتیں ثابت کر رہی ہیں کہ دے شوڈ بی پنشڈ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن اتنے بجے اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر ان پر عذاب آنے ہیں، تو اسی وقت آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا، تو فیصلہ چکا دیا جاتا ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، مراد کیا ہے؟ وہ حسی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتی؟ قل انما العلم انما الغیب للہ، تو ان سے کہو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمت کا اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے تمہارے مقابلے میں کوئی چال چلنے میں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور تم جو چالیں چل رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور پھر چلتی ہیں موافق ہوا، موافق لوگوں کو موافق ہواؤں کی مدد سے وہ کشتیاں، فرحوا بہا، تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو یکایک آ جاتی ہے ان پر کوئی تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور آنے لگتی ہیں ان پر موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، تو سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ طوفان میں گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے، یبغون، پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ یا ایھا الناس لوگو انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، مزے لوٹ لو جتنے کر سکتے ہو دنیاوی زندگی میں۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے ذریعے سے زمین میں رویدگی پیدا ہوئی، مما یاکل الناس والانعام، جس کے لوگ اب چوپائے کھاتے ہیں، سبزہ جو اگتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین میں اپنی بہار، وزینت، اور وہ بنسور گئیں، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ وہ اس پروڈیوس پر پوری طرح قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا اس کھیتی پر، دن کو یا رات کو۔ فجعلناہا حصیدا، اور ہم نے اس کو کٹے ہوئے کھیت کی مانند بنا دیا، کأن لم تغن بالامس، کہ جیسے وہ کل یہاں تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، یوں ہم اپنی تفصیل بیان کرتے ہیں نشانیوں کی،
لقومی یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم دکھاتا ہے، کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے بھلائی ہے. الحسنی و زیادہ، ان کے لیے بھلائی اور مزید انعام ہے. ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلۃ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں. جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس جیسا ہی ہوگا. وترہقہم ذلۃ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ گویا ڈھانپ دیا گیا ہو ان کے چہروں کو ایک رات کے ایک ٹکڑے سے. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے. مکانکم، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر. انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے خود ساستہ شریک بھی. فزیلنا بینہم، پھر ہم تفرقہ ڈالیں گے ان کے درمیان. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، پس کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت جانچ لے گی ہر جان، ہر شخص جانچ لے گا وہ اعمال جو اس نے کیے تھے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سب کے سب لوگ لوٹائے جائیں گے اپنے حقیقی آقا، حقیقی مولا کی طرف. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ان سے جاتے رہیں گے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے کہ مکے کے کافر، یعنی یہ تو کئی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ تو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. اور کیا کچھ مانتے تھے دیکھیے. قل من یرزقکم من السماء والارض، کہو یعنی پوچھو ان سے کہ بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے. ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کا انتظام کرتا ہے. فسیقولون اللہ، تو لازماً کہیں گے اللہ. فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، اب اللہ تعالیٰ کا قرآنی تعارف کرایا جا رہا ہے. سن لو، یہ ہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. لیکن رب جو ہے اس کے معنی مالک کے ہیں، پالنے والے کے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، آپ انگریزی تراجم دیکھیں گے تو اس میں لارڈ ہوگا ترجمہ رب کا، لیکن پہلا جو فارسی میں ترجمہ ہوا یعنی پاک و ہند کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کا، تو انہوں نے پروردگار ترجمہ کیا. اس پر پھر اردو تراجم میں یہ مکھی کے مکھی جو ہے، مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، پالنے والا. حالانکہ پالنا جو ہے ایک سروس ہے، سروسز ہائر بھی کی جاتی ہیں، رینڈر بھی کی جاتی ہیں، لیکن ملکیت جو ہے یہ ادھار بھی نہیں دی جاتی. یعنی ادھار دینے والا ہی مالک رہتا ہے مال کا، اور ملکیت ادھار بھی نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، مالک ہے. اور مکے کے کافر جو تھے وہ اپنے آپ، جو سردار تھے وہ اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے. یعنی آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کانا امیہ ربا بلال ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب قرآن مجید نے پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پیٹ میں درد تو ان کے اسی وقت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کرسی جو ہے وہ ہمارے نیچے سے کھینچ لی ہے. پونچھ پہ پاؤں آیا تو ٹپے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مانتے رہے. حضرت ابوبکر سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی بت کو انہوں نے کبھی سجدہ کیا ہو. کسی کو تکلیف تھی؟ تکلیف کب شروع ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کو جسے وہ خالق مانتے تھے رب بھی مان لیا. اور یہی قرآن مجید کا اصل تعارف ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد تو صرف گمراہی ہے. فانا تصرفون، آخر کس سلک میں پھرائے جا رہے ہو تم.
کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، سچ ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو دہرائے گا۔ فَأَنَّىٰ یُؤْفَکُونَ، پھر تم کہاں سے چلائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم، پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں من یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھاتے ہوں؟ قل اللہ یہدی الی الحق، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق کی، کیا بھلا وہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے حق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود راہ نہ پا سکے جب تک اس کو راستہ نہ بتایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو الٹے سیدھے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان کا حق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ، اور فرض کیجئے یہ قرآن ہوتا، گھڑ لیا جائے، یہ قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر اللہ کی وحی کے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی تورات و انجیل، و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور تفصیل ہے الکتاب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا ہو، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ اس کو خود گھڑا ہے؟ قل فاتوا بصورۃ مثلہ، تو کہو ان سے کہ تو پھر تم بھی کوئی صورت گھڑ کے لے آؤ، محمد انسان ہے، اگر وہ گھڑ سکتے ہیں پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ، مثلہ اس جیسا۔ ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور مدد کے لیے جس کو بھی پکار سکتے ہو پکار لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو جو نہیں آئیں ان کی گرفت ان کے علم میں، ولما یاتہم تاویلہ، اور نہیں آئی ان کے سامنے ابھی تک اس کی حقیقت۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ومنہم من لا یؤمن، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد ڈالنے والوں کو، فساد پھیلانے والوں کو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ